السلام علیکم، میرا نام ہے محمد پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلسطین کی تاریخ کے بارے میں۔ West Bank, where Israeli forces have killed 3 Palestinians and injured more than 10 others during an overnight. We are deeply troubled by the Israeli government's recent order that allowed citizens to. The new confrontation at the inside a holy site in Jerusalem fought for a second night with Israeli police. رومیو نے عیسائیت قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودیوں نے ان علاقوں کی طرف رخ کیا جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ رومیو کی عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا، ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے کی اجازت ملی۔ 15 ہجری 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگائی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر ڈوم آف راک بنا ہوا ہے کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا گیا تھا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے تھے۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع معراج والی رات اس چٹان کے اوپر سے آسمان کی طرف براق پر سوار ہوئے۔ پھر جب 20 صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمان اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہوئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آئی۔ اسی دوران میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آنا شروع کر دیا۔ یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری دور تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جب جرمنی ہاری تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بلفور کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے اور منظم ہونے میں مدد کی۔ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگے اور دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے لگی تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مغربی علاقہ جہاں یہودی کی اکثریت تھی وہاں یہودی اسرائیل ریاست قائم کر دی جائے گی اور مشرقی علاقہ جہاں میں فلسطین عرب مسلمان کی ریاست قائم ہو جائے گی کہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب کے ممالک نے اپنے درمیان ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگیں چھڑ گئی۔ یہ جنگیں 1967 تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لیے۔
باقی فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات تھے، اردن کے قبضے میں تھا۔ یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی۔ 1967 کے عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل پورے فلسطین پر قابض ہو گیا۔ مقدس مقامات پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اکتوبر 1973 کو یہودیوں کے مقدس دن یوم کپور کے موقع پر مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے شامیوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا اور نہر سویز عبور کر کے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ 24 اکتوبر 1973 کو جنگ بندی کا عمل میں آئی اور اقوام متحدہ کی امن فوج نے چارج سنبھال لیا۔ 18 جنوری 1974 کو اسرائیل نہر سویز کے مغربی کنارے سے واپس چلا گیا۔ 3 جولائی 1976 کو اسرائیلی دستوں نے یوگنڈا میں اینٹی بے کے ہوائی اڈے پر یلغار کر کے 103 یرغمالیوں کو آزاد کروا لیا، جنہیں عرب اور یمن شدت پسندوں نے اغوا کر لیا تھا۔ نومبر 1977 میں مصر کے صدر انور السادات نے اسرائیل کا دورہ کیا اور 26 مارچ 1989 کو مصر اور اسرائیل نے ایک امن معاہدے پر دستخط کر کے 30 سالہ جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد ہی دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ 3 سال بعد 1982 میں اسرائیل نے مصر کو سرائے سینا کا علاقہ واپس کر دیا۔ جولائی 1980 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم سمیت پورے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا۔ 7 جون 1981 کو اسرائیلی جیٹ جہازوں نے بغداد کے قریب عراق کا ایک ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا۔ 6 جون 1982 کو اسرائیلی فوج نے PLO کی مرکزیت کو تباہ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کر دیا۔ مغربی بیروت پر اسرائیل کی بمباری کے بعد PLO نے شہر کو خالی کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اسی سال 14 ستمبر کو لبنان کے نومنتخب صدر بشیر جمائل کو قتل کر دیا گیا۔ 16 ستمبر 1982 لبنان کے مسیحی شدت پسندوں نے اسرائیل کی مدد سے دو مہاجر کیمپ میں گھس کر سینکڑوں فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس سفاکانہ کارروائی پر اسرائیل کو دنیا بھر میں شدید مذمت کا نشانہ بننا پڑا۔ کافی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔